دو بنیادی اسباب ہیں، یہ اساس ہیں، یہ جڑ ہیں سارے اسباب کے. یہ دونوں سبب بہت سارے اسباب چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر، وہ دونوں سبب آپ سمجھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. یہ دیکھیے کیا ہے، انحراف کہاں سے پیدا ہوا، منہج سلف میں انحراف کہاں سے پیدا ہوا. یہ اس کے بنیادی طور پر دو سبب ہیں. نمبر ایک، دین اسلام کو، یا آپ سمجھ لیجئے عقائد سے لے کر کے سارے مسائل دین اسلام کے اندر شامل ہے. دین اسلام کو ان سرچشموں سے لینا، ان سورسز سے حاصل کرنا جو غیر معتمد ہے، ناقابل اعتبار جو چیزیں ہیں، جو ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار جو سورسز ہیں، جو سرچشمے ہیں، جو سینٹرز ہیں جہاں سے دین نہیں لینا چاہیے، غیر معتمد سورسز سے دین اسلام کو لینا ایک بنیادی سبب ہے جس کی بنیاد پر عقیدے میں، منہج میں انحراف پیدا ہوا ہے. اساس ہے، بنیاد. اس کے تحت کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پہلا سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب. یہ اصل میں کوئی تقریر کا عنوان بھی نہیں ہے، یہ ایک درس کا ایک تربیتی موضوع ہے، اور ہم مجبور ہیں، ہم لوگوں کی عادت ایسی ہے کہ ہم تقریر کے ماحول میں چلے جاتے ہیں. تربیتی پروگرام ہے، یہ صبح کا یہ تربیتی پروگرام ہے جس میں ایک تربیت کے انداز میں درس کے حساب سے بات ہونی چاہیے، لیکن بہرحال معذرت چاہتا ہوں میں. بنیادی سبب دو ہیں، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اخذ الدین من المصادر الغیر المعتمدہ. دین اسلام کو دین اسلام کے غیر معتمد سورسز سے حاصل کرنا. دین اسلام کو کہاں سے لینا؟ دین اسلام عقیدے کو، عبادات کو، مسائل کو، معاملات کو، حلال کو، حرام کو، جائز کو، ناجائز کو کہاں سے لینا؟ ان سورسز سے جو غیر معتمد سورسز ہیں، غیر معتمد سورسز ہیں، غیر معتبر ذرائع سے لینا، جو ذریعے، جو سرچشمے، جو مرکز اسلام کے مسائل لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے دین کے مسئلے میں، ایسے سورسز سے دین لینا یہ سب سے بنیادی سبب ہے منہج کے انحراف کا. نمبر ایک. نمبر دو، سورسز تو درست ہوں. دوسرا سبب کیا ہے؟ معتمد مصادر ہوں، معتبر سورسز ہوں، معتبر ذرائع ہوں، معتبر سرچشمے ہوں جہاں سے دین اسلام واقعی لیا جانا چاہیے، لیکن لینے کے اندر انحراف پیدا ہو جائے، اسے غلط سمجھ کر کے لیں، جو اس کا معنی و مفہوم ہے، جو اس کا تقاضا ہے، اسے منوعاً سمجھنے کے بجائے اس کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے. دین اسلام کے سورسز صحیح ہیں. اسلام قرآن کریم سے لیا جائے گا، اسلام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا جائے گا، اور معتبر اور ثابت اجماع سے لیا جائے گا، اور معتبر قیاس سے لیا جائے گا، الاختلاف جو کچھ بھی بہرحال اس سلسلے میں تفصیلات ہیں. لیکن یہ سورسز تو معتبر ہیں، لیکن ان سورسز سے دین کو لینے کے مسئلے میں اس میں غلطی کا واقع ہو جانا، اسے غلط سمجھ لینا، استدلال غلط کرنا، فہم غلط ہو جائے، یہ دوسرا سبب ہے بنیادی جس کی بنیاد پر عقیدہ و منہج کے اندر انحراف پیدا ہوا ہے. گمراہی کہاں سے آئی ہے؟ غلط سورسز سے دین لیا جانے لگا، انحراف کا شکار ہو گئی امت. سورسز درست ہیں، لیکن سورسز سے استدلال جو ہونا چاہیے، فہم اور سمجھ جو ہونی چاہیے، اس میں گڑبڑی ہو گئی. ان دو بنیادوں پر امت انحراف کا شکار ہوئی ہے اپنے منہج میں، اپنے عقیدے میں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں سمجھتا ہوں شاید یہ بات واضح ہو گئی ہے. یہ دو پہلو ہیں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد اب آئیے ذرا میں اس کے اندر جو کچھ تفصیلات ہیں میں اشارہ کروں گا صرف اور صرف میرے بھائیوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ابھی ہمارے پاس بڑے معزز مہمانان موجود ہیں، ان سے قیمتی استفادہ کرنا ہے ہمیں. میں ان کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، میں آپ کے بیچ آتا جاتا رہتا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی آپ سے تفصیلی باتیں کر سکتا ہوں. آئیے، اسباب ان دونوں اسباب کے تحت کیا ہیں؟ پہلا سورس، آپ نے پہلا سبب سمجھ لیا، دین اسلام کو غیر معتبر سورسز سے نکالنا، دین اسلام کے مسائل کو غیر معتبر ذرائع سے لینا، یہ بنیادی سبب ہے. اس میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو معتبر سورسز ہیں وہی صحیح ہیں. اس کے علاوہ اگر دو کے بجائے تیسرے سے، تین کے بجائے چوتھے سے، چار اگر ذریعے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس، اگر ان چار سورسز سے ہٹ کر کے اگر ہم نے کوئی پانچواں سورس نکالا، پانچواں ذریعہ نکالا، پانچواں سرچشمہ سمجھا جہاں سے دین لینا شروع کر دیا، انحراف کا راستہ کھل گیا، ضلالت کا راستہ کھل گیا، فساد اور بہکاوے کا، بگاڑ کا راستہ کھل گیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہی فوراً سمجھ لیں کہ جو سورسز، جو سرچشمے دین اسلام کے معتبر ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی سرچشمہ لایا جائے گا، بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، بظاہر دیکھنے میں کتنا بھی معتبر کیوں نہ لگے، کیوں نہ وہ حساب میں بیٹھے، کیوں نہ وہ بات دل میں جچے اور اچھی اور خوشنما لگے، لیکن چونکہ وہ معتبر سورس
سورسز کے علاوہ سورس ہے, اس لیے وہاں سے دین اسلام لینا اپنے آپ کو انحراف کے راستے پر ڈالنا ہے, گمراہی کے راستے پر ڈالنا ہے. یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد آئیے اب آپ کو یہ بتاؤں, نمبر ایک, غیر معتبر سورسز سے دین لینا ذریعہ ہے. اس میں اس پہلو پر کئی ایک باتیں. نمبر ایک, غیر معتبر سورس مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے دین اور کہاں سے لے گا آدمی, کون سا سورس ہے بھائی؟ کوئی سورس سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. کتاب اللہ, سنت رسول اور اجماع اور قیاس کی بات تو ختم ہو گئی. اب کون سا غیر معتبر سورس باقی بچتا ہے سب سے خطرناک سورس ہے میرے بھائیو, میرے بزرگوں, آج کے دور کے دین کے مسائل میں, عقائد کے مسائل میں, منہج کے مسائل میں, حلال و حرام تک کے مسائل میں, چھوٹے بڑے فقہی مسائل کے اندر بھی جو انتشار ہے, اختلاف ہے, پیچیدگیاں ہیں, جھگڑے ہیں اور سارے تنازع ہیں, اللہ کی قسم سب سے بنیادی سبب یہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اصل سورس کے اوپر اپنی عقل کو حاکم بنا لینا. عقل سورس نہیں ہے دین حاصل کرنے کا. دین کہاں سے لیں گے؟ ہماری سمجھ میں جو آئے گا وہ دین ہے, ہماری عقل میں جو آئے گا وہ دین ہے. میں کم سمجھ ہوں, آپ زیادہ سمجھ والے ہیں, تو کیا آپ کی سمجھ دین ہے؟ آپ جس کو دین سمجھے وہ ثواب سمجھے, وہ ثواب کا کام ہے. جس کو آپ کی عقل, میری عقل دین اور عقیدہ سمجھے, نیکی سمجھے, کیا وہ دین ہو سکتی ہے؟ یہ عقل کا سورس جو ہے سب سے خطرناک ہے, اور اس سورس کو اتنا زیادہ بڑھایا گیا 5 منٹ میں ختم کر دیجئے. اس لیے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ وقت بالکل نہیں ہے, اور عنوان اتنا لمبا ہے کہ مجھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ضرورت پڑے گی. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, اس طرح کے عناوین کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں ذمہ داروں سے, اس طرح کے عناوین کے لیے وقت چاہیے. اس لیے ایسا نہیں ممکن ہے کہ ہم کہاں ختم کر دیں, کیسے کر دیں. اب آئیے میں گنا دیتا ہوں, کیونکہ 5 ہی منٹ باقی ہے, گنانے میں 5 منٹ لگ جائیں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ اصل سورسز پر عقل کو مقدم کرنا. قرآن میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, اس میں آیا ہے, اس میں آیا ہے, ٹھیک ہے, پہلے میں عقل پر چیک کروں گا وہ بات عقل میں بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں سمجھ میں آتی ہے. سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, دین سمجھ لیں گے. نہیں سمجھ میں آتی ہے تو اصل تو ہماری عقل ہے, تفصیلات ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے عقل کو بیس بنانا ضروری ہے کیونکہ عقل ہی نے تو بتایا ہے کہ یہ رسول ہے, عقل ہی نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے, عقل ہی نے بتایا ہے کہ یہ سنت ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے جس نے اصل راستہ دکھایا ہے اس کو ہم لے لیں اور اصل کو چھوڑ دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا میرے بھائیو, میرے بزرگوں؟ تو یہ ایک بنیادی سبب ہے عقل کو شریعت پر مقدم کرنا. اور آپ یاد رکھیں, کبھی زندگی میں عقل شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, کبھی نہیں. ایک واقعہ ذکر کر دوں معذرت کے ساتھ, ایک واقعہ ذکر